حاصل کرنے کے چکر میں ایک دوسرے کو قتل اور مرڈر بھی کرو گے، دنیا کے چکر میں، دولت کے چکر میں، حرام مال کمانے کے چکر میں تم قتل اور مرڈر بھی کر دیا کرو گے۔ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا قتل اور مرڈر بھی کرنے لگو گے، تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، جس نبی کو یہ پسند نہیں تھا کہ گدے دار بستر لا کر کے دے دیا جائے، کیونکہ اگر گدے دار بستر لے کر کے دے دیا جائے، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کی اس بستر کو اور اس بستر کو ڈبل کر کے بچھا دیا اور نبی اکرم سوئے، آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا معاملہ ہے؟ آج میری آنکھ رات میں کھلی نہیں، کہیں تو ایسا نہیں ہے کہ تم نے کوئی ایسا کام کر دیا ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں نے کچھ نہیں کیا ہے، جو بستر آپ کے لیے میں لگاتی ہوں اس بستر کو میں نے ڈبل کر دیا بس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ ایسا مت کرنا، ڈبل بستر مت بچھانا، آرام دے، مجھے بستروں کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلامتی کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش مت کرو، رشتہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرو، جوڑنے کی کوشش کرو، وصلوا الارحام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کی کوشش کرو، مہمان نوازی کیا کرو، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہو اور ایسے وقت نماز پڑھا کرو، یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تب جنت میں جاؤ گے۔ رات میں کون اٹھ کر کے مولوی صاحب نماز پڑھے؟ جو دن ہی میں نماز نہ پڑھتا ہو، دوپہر میں نہیں پڑھ سکتا ہو، ظہر میں نہیں پڑھ سکتا ہو، عصر مغرب میں نہیں پڑھ سکتا ہو، ہاں عشاء میں نہیں، فجر میں نہیں، رات میں 12 بجے اٹھ کر کے نماز پڑھے گا، رات میں اٹھ کر کے۔ میرے بھائیو، اتنا آسان نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ جنت اتنی آسانی سے چلا جاؤں گا، نہیں، اتنی آسانی سے جنت میں جا نہیں سکتے ہو۔ جنت میں جانے کے لیے تمہیں قربانیاں دینی پڑے گی، اور قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جمعے کی نماز آپ نے پڑھ لی، ہاں جنت میں چلے گا، ایسا تھوڑی ہے۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز پڑھنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرد کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو مرد رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے وضو بنائے، اور اس ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بنانا کتنی کٹھن اور کتنا مشکل ہے، اس آدمی سے پوچھو جو آدمی صبح کے وقت وضو بناتا ہے، آپ کو کیا لگے گا؟ ہاں آج کل کے نوجوان لڑکا سمجھتا میرے لیے تو جنت ایسی ہی ہے، لگا ہوا فری فائر میں، لگتا جنت اسی میں ملے گی، ہاں گیم میں، موبائل میں، گانوں میں، فلمی دنیا میں۔ وہ تو وہ تھے اللہ کی قسم، نبی اکرم کے صحابہ تو وہ تھے، اگر نبی کہہ دیا کرتے تھے، اور نوجوان یہ کام تو کر، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی کو مانتے تھے، نبی کی بھی مانتے تھے، نبی کی بات کو مان کر کے عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، بہت اچھے، بہت دیندار صحابی ہیں۔ نبی نے فرمایا، لو کان یصلی باللیل، اگر حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر اگر رات کے تاریکی میں نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ نبی نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ رات کی تاریکی میں اگر نماز پڑھ لے تو اللہ کی نظر میں اور پیارے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس بندے سے محبت کرنے لگے گا۔ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے کبھی بھی زندگی میں تہجد کے نماز نہیں چھوڑی۔ ہمارے اور آپ کی طرح نے پوری رات تقریر سن لینے کے بعد کریں گے وہی جو دل چاہتا ہے، پھر وہی ہوٹلوں کے اندر چائے پینے کے وقت وہی انجوائے کیا جائے گا، لڑکیوں کو چھیڑا جائے گا، راستوں میں چلنے والے لڑکیوں کو غلط نظروں سے دیکھا جائے گا، شادی کے وقت کچھ نہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ وہ نہیں تھے، بلکہ نبی
نبی سے کوئی بات سنتے تھے تو فوراً عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. آج کے زمانے کی طرح نہیں, سن لیا بس, ہمارا کام ہے سننا, عمل کرنا مولوی کا کام, ہمارا کام ہے سننا, عمل کرنا بزرگوں کا کام, ہمارا کام ہے سننا, عمل کرنا مدرسہ کے بچوں اور بچیوں کا کام ہے. ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہے. ہم تو کالج, یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں. میرے بھائیو, یہ اسلام یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکوں کے لیے ہے. یہ اسلام وہ یونیورسٹیوں میں اور کالج میں پڑھنے والے لڑکیوں کے لیے ہے. یہ نماز اگر مسلمان اگر مدرسہ میں پڑھتا بچہ اس کے لیے بھی ہے. یہی نماز کالج میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہے. میرے بھائیو, نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. نماز تو تمہیں پڑھنا ہی پڑے گا. اگر کھڑے نہیں پڑھ سکتے ہو تو تمہیں بیٹھ کر کے پڑھنا پڑے گا. بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھنا پڑے گا. آنکھوں کے اشارے سے تمہیں پڑھنا پڑے گا, لیکن پڑھنا ہوگا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے, اسی کے لیے پیدا کیا ہے. وہ کام تو تمہیں کرنا ہی ہوگا. حالات ذرا دیکھیے میرے بھائیوں, کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. نماز سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھے, وضو بنائے اور نماز پڑھے. اور نماز پڑھنے کے لیے جیسے کھڑے ہو ویسی اپنی بیوی کے اوپر نظر پڑے کہ بیوی سو رہی ہے. اب شوہر جائے اور بیوی کو جگائے, اٹھ. کیوں اٹھوں؟ بیوی کو جگائے, بیوی اٹھے, کیا بات ہے؟ ارے چلو نماز پڑھ لو, دنیا میں میرا بہت سپورٹ کرتی ہو نا, چل آخرت کے معاملے میں سپورٹ کر. تو بھی پڑھے گی, میں بھی پڑھوں گا, تو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. ہاں, میرے ساتھ تو بھی پڑھ, دین میں تو بھی میرا سپورٹ